pertinent to the subject at hand. Let's take a look. یہ جو کرکٹ میچ آپ نے بھی دیکھا یہ خیبر پختونخوا ایک تحصیل تنگی کے ایک چھوٹے سے گاؤں شرپوک قلعے میں ہو رہا تھا. اب ہم آپ کو پوری کرکٹ ٹیم سے ہی نہیں سر ان کے مینیجر ان کے پروڈیوسر جو کہ ان کے ابو بھی ان سے ملواتے ہیں. بہران خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل. بہران خان صاحب کے ماشاءاللہ صرف کرکٹ ٹیم پروڈیوس نہیں کی انہوں نے, ان کے 19 بچے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ 2 کرکٹ ٹیم بھی آلموسٹ کر سکتے تھے پروڈیوس. ان کی پرورش کرنے میں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا, ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, تو کیسے کماتے ہیں اور کیسے ان کو کھلاتے ہیں؟ بس جو میرے بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں, وہی ان کی پرورش کرے گا. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم میری کچھ بھی نہیں ہے. بہرام صاحب ان کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے؟ بیکاز ایک شلوار قمیض بھی اگر آپ خریدیں گے تو 17 خریدنے پڑ جائیں گے, ایک جوڑا بھی دیں گے. تو ان کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے آپ نے کہ کیا کریں گے بڑے ہو کر؟ کچھ سوچا کچھ؟ یہ بچے اللہ کی دین ہے, وہی ان کو پالنے والا ہے. اور مجھے آپ بتائیں یہ بچے کون سے اسکول میں جاتے ہیں یہاں پر؟ میری جو آمدنی ہے اس میں میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان کو اسکول بھیجوں, اس لیے ان میں سے کوئی بھی اسکول نہیں گیا کبھی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بچے اگر 2 یا 3 ہوتے ہیں تو ان کے کپڑے بھی اچھے ہوتے ہیں, اسکول بھی جاتے ہیں, خیال بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ پر بھی بوجھ کم پڑتا؟ مجھے کبھی بھی معلوم نہیں تھا کہ بچوں کی تعداد کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. ان کے نام بتا دو. سلیمان دمشریز بھی منم دے, سلیم بیاد بیم دے, داؤد نعیم دریم دے, داؤد سلورم دے, اسماعیل پینزم دے, اسرائیل شپگم دے, یاسین وم دے, مرسلین اتم دے, دابل چلو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. Ladies and gentlemen, a creative, far more effective way to get the message across. Next up, please join me in welcoming of Tamgha Imtiaz in 2005, Sitara Isar in 2006, Sitara Imtiaz in 2018, and of course the torchbearer for the 2008 Olympics, someone who's putting his popularity and impact on the popular culture to very good use. Please welcome Mr. Shehzad Roy. And Shehzad's made a special song for the occasion to once again creatively put the message across, and he'll be unveiling this for the first time at the National Symposium. Good evening. Lighter note, میں بھی مولانا صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اتنی الارمنگ سچویشن ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم سپریم کورٹ ایک سٹے لے لیتے ہیں پاپولیشن سٹے پر سے. آئی ہوپ اگر مل جائے ہمیں تو. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وی آر ریئلی ورڈ اباؤٹ چلڈرن ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول ان پاکستان. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وی آر آلسو ریئلی ورڈ اباؤٹ چلڈرن ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول ان پاکستان, بٹ وی آر مور ورڈ اباؤٹ چلڈرن ہو آر گوئنگ ٹو گورنمنٹ اسکولز ان پاکستان. بیکاز وہ 10 سال گزارتے ہیں, ان کی کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی, کوئی کانسیپٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, اور سارا سسٹم روٹ لرننگ پر بیسڈ ہے. جو علم کی آپ بات کر رہے تھے, کوالٹی ایجوکیشن ہم دے ہی نہیں پاتے, اور یہ سارے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو جو بچے اسکول کے اندر ہیں ان کو ہم نہیں سمجھتے. تو اگر یہ آبادی اسی طرح سے بڑھتی رہی تو مجھے اپنے میرے گانے کی لائن یاد آ رہی ہے, لگا رہے مجھے فکر یہ نہیں کہ یہ ملک کیسے چلے گا, مجھے فکر یہ کہ ایسے ہی نہ چلتا رہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آج پہلی دفعہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, ہائیسٹ فورم پر پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ ایشو جو کہ پاپولیشن ہے اس کو ریز کیا جا رہا ہے. میں بہت صاحب کا, چیف جسٹس صاحب کا, جنہوں نے انیشیٹو لیا. چیف جسٹس صاحب نے انیشیٹو لیا تھا ڈیمز کا, وہ ایک کیمپین کی بجائے کنٹیجیس موومنٹ بن گئی. پرائم منسٹر صاحب نے درخت لگانے کا انیشیٹو لیا, انوائرمنٹ کا. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میسز کو یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ انوائرمنٹ کتنا بڑا ایشو ہے, بٹ وہ پرائم منسٹر صاحب نے اس موومنٹ کو بھی کنٹیجیس بنا دیا. ہر بچہ اب درخت لگانے کی بات کر رہا ہے پاکستان میں, لوگ درخت لگانے کی بات کر رہے ہیں. تو میری بس یہ ایک خواہش ہے
کہ جو چیز جیسے صاحب نے اس کیمپین کو الارمنگ کہا ہے, تو جتنے بھی ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں, جیسے وہ کہہ رہے تھے, چاہے وہ سکھر میں ہیں, کے پی کے میں ہیں, بلوچستان میں ہیں, ہماری اسٹیٹ جو ہے, ہمارے گورنمنٹ فنکشنریز ہیں, وہ سب اس الارمنگ بات سے الارم ہوں اور ہم مل کر اس کیمپین کو کنٹیجس بنائیں, تو ہمیں دنیا میں آگے بڑھنے سے کوئی قوت نہیں روک سکتی ہے. یہ جو گانا میں کر رہا ہوں, سوچو پھر سے ذرا, ہم بات کرتے ہیں ماں باپ کہ ان کو پتا ہونا چاہیے, ان کے پاس ٹولز ہونے چاہیے, ان کے پاس ایسی انفارمیشن ہونی لے سکیں, لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے. تو یہ گانا ایک بچے کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ کیسے سوچتا ہے. اس کی لائن یہ ہے کہ لگتا ہے ایک بھیڑ کا حصہ ہوں, لگتا ہے ایک بھیڑ کا حصہ ہوں, جو نہ لکھا نہ سنا وہ قصہ ہوں. گر نہیں پال سکتے تو روکو خود کو, گر نہیں پڑھا سکتے تو سوچو پھر سے ذرا. تھینک یو. جو پیار تھا میرا وہ ملا نہ مجھ کو, جو حق تھا میرا وہ حصہ ہوں, جو نہ لکھا نہ سنا وہ قصہ ہوں.